خلیل جبران کے دیس لبنان کا المیہ۔ کسی شہر میں دو عالم رہتے تھے، دونوں بہت ہی قابل سمجھے جاتے تھے، لیکن نظریاتی اختلاف کے باعث دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک خدا پرست اور دوسرا خدا کا منکر تھا۔ ایک دن دونوں کے درمیان خدا کے وجود پر بحث ہو گئی۔ گھنٹوں بحث کے باوجود یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ دونوں میں سے کون جیتا اور کون ہارا۔ خدا کے منکر عالم بحث کو چھوڑ کر سیدھا عبادت خانے میں گیا اور سجدے میں گر کر خدا سے معافی مانگی اور خدا کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ خدا پرست عالم نے گھر پہنچ کر اپنی سب کتابیں جلا دیں کیونکہ وہ خدا کا منکر بن چکا تھا۔ دونوں کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا۔ اس حکایت کا بانی خلیل جبران ہے۔ خلیل جبران کا تعلق لبنان سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں لکھی جو آج بھی بہت مقبول ہیں۔ خلیل جبران کو عربی کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ شیکسپیئر لمبے لمبے ڈرامے لکھتا تھا، لیکن خلیل جبران چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور افسانوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا تھا۔ وہ ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوا، لیکن مذہب کی بنیاد پر نفرت کے بجائے محبت پھیلانے پر یقین رکھتا تھا۔ خلیل جبران نے 1923 میں عربی میں ایک کتاب النبی لکھی، جس کا انگریزی میں دی پروفٹ کے نام سے ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کے ذریعے اس نے مذہبی رواداری اور افاقیت کا پیغام دیا۔ اس نے صرف 48 سال کی عمر میں وفات پائی۔ افسوس کہ جلیل جبران لبنان میں تو دفن ہو گیا، لیکن اس کی سوچ لبنان کی پہچان نہ بن سکی۔ خلیل جبران کی وفات کے بعد لبنان مسلسل مذہبی اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کا شکار رہا، خاص طور پر 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد، جب فلسطین مہاجرین کی بڑی تعداد لبنان میں آباد ہوئی۔ اسرائیل نے پہلے فلسطینیوں اور پھر لبنانیوں کو لڑایا۔ اب لبنانی عرب مذہبی اختلافات بلا کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ حالیہ حملوں میں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں شہریوں کی جانیں گئیں اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے۔ لبنانی حکومت و فوج بے بس ہیں اور متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے لبنانیوں پر دباؤ بڑھا رہا ہے، جس سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ جنگ کے متاثرین، خاص طور پر شمالی لبنان کے علاقے، اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں جہاں اسرائیلی ڈرون مسلسل پرواز کرتے ہیں۔ پاکستانی نظر سے یہ ڈرونز پاکستان کی ایئر فورس کی طاقت یاد دلاتے ہیں، جو دشمن کے طیاروں کو فوراً گرا دیتی ہے۔ لبنان میں موجود مغربی صحافیوں کا مقامی لوگوں کے ساتھ ناپسندیدہ تعلق ہے، کیونکہ وہ زمینی حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک بیلجیم کے صحافی کو بغیر اجازت فلم بنانے پر گولی ماری گئی، جو اس بات کی علامت ہے کہ مغربی رپورٹرز کو لبنان کے لوگوں کے نظریے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر لبنان میں امن قائم نہ ہوا تو یہاں کی بد امنی عالمی سطح پر پھیل سکتی ہے، جیسا کہ خلیل جبران نے اپنے کام میں یہ واضح کیا ہے۔ خلیل جبران کے وطن کا المیہ ایک عالمی المیہ بن گیا ہے۔ حامد میر کے کالم سے لی گئی ایک تحریر۔